علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، پچھلی مجلسوں میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد پھر جو اہل ایمان بچے تو کئی برس تک پھر لوگ مومن ہی رہے، لیکن شیطان چونکہ شروع ہی سے دشمن انسان رہا ہے، اس لیے اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا تھا۔ لوگ اس کے بہکاوے میں آ بھی گئے اور پھر سے گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے، کفر و شرک میں گرفتار ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دور ہوئے۔ تو پھر حضرت ہود کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا تھا، اور یہ قوم عاد یہ ان کے کسی جد کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیانی علاقے میں رہتے تھے، جس میں موجودہ وقت میں یمن کے مشہور شہر حضرموت، تریم وغیرہ آباد ہیں۔ وہاں پر یہ قوم عاد بس رہی تھی۔ اس قوم کو اس وقت عاد ارم بھی کہا جاتا تھا اور اس کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی حضرت ہود کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر جو اہل ایمان بچے انہیں بھی قوم عاد ہی کہا جاتا تھا۔ تو امتیاز کے لیے عذاب سے پہلے والی قوم کو، جس میں مومن و کافر سبھی تھے، اس کو عاد ارم یا عاد اولا کہا جاتا تھا، اور عذاب کے بعد جو باقی لوگ بچے ان کو بھی عاد لیکن عاد اخری کہا جاتا تھا۔ یہ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی۔ خود قرآن پاک نے فرمایا کہ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ بہت طاقتور تھے،
بہت اونچے محلات والے تھے، بہت بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑے بڑے پتھروں کو یہ لوگ ایسے اٹھا کر کے دوسروں طرف پھینک دیتے تھے، اور ان جیسی بستی، ان جیسا شہر کوئی دوسرا شہر پیدا نہیں ہوا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس وقت جتنے بھی شہر آباد تھے، قوم عاد جیسا شہر خوبصورت، ویسا شہر کوئی دوسرا نہیں تھا اس وقت۔ اور اپنے طاقتور ہونے کی بل پر یہ لوگ بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھی۔ اپنی اس طاقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اپنی اس ہریالی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اپنی ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، یہ لوگ اس طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ اس سے یہ لوگ دوسروں پر ظلم و ستم کرتے تھے، ستاتے تھے، اور ایسی تعمیرات کرتے تھے، ایسے محلات بناتے تھے، اتنی مضبوط تعمیر کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے۔ وہ خود بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے تھے۔ خود قرآن پاک نے فرمایا کیا تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ حضرت ہود نے جب ان سے کہا کہ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہگیروں سے ہنسنے کو، نشان وہی ہے، بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیتے تھے اور پھر کھڑے ہو کر کے ان محلات میں جو بھی راہ سے گزرتے تھے ان راہ گزرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر ہنستے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اور وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ بہت مضبوط مکانات بناتے تھے، سوچتے تھے کہ شاید ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے تو ان مضبوط مکانوں پر کبھی بھی کوئی عذاب یا کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، یعنی جب کسی کو پکڑتے تھے تو اس کو بہت ستاتے تھے، بہت ٹورچر کرتے تھے، اس پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو کل ملا کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت بخشی تھی، جو نعمتیں بخشی تھی، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے، ان پر شکر ادا کرنے کے بجائے، یہ لوگ ان طاقتوں کا غلط استعمال کرتے تھے، اس مال و دولت کا غلط استعمال کرتے تھے، ان محلات کا غلط استعمال کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ان لوگوں نے کئی بت بھی بنا لیے تھے جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے۔ تو جب چھوٹے گناہوں سے لے کر کے بڑے گناہوں کی طرف، پھر بڑے گناہوں سے اور آگے بڑھ کر کے کفر و شرک میں یہ لوگ گرفتار ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اتمام حجت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، اور دعوت کا وہی طریقہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ تھا، کیونکہ یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے بھی سب سے پہلے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
کہ میری قوم اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم تو نرے مفتری ہو، بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننا اور اس کی جگہ پر بتوں کو ماننا، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ماننا اور اس کے ساتھ پھر بتوں کو بھی شریک ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرنا۔ خالق یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، رب یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، نفع و ضرر کا مالک یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتے تھے۔ تو یہ لوگ توحید ربوبیت کے قائل ہیں۔ بتوں کو یہ لوگ خالق نہیں مانتے تھے، نہ اللہ کے ساتھ خلق میں شریک مانتے تھے۔ بتوں کو یہ لوگ رب نہیں مانتے تھے، نہ یہ لوگ بتوں کی ربوبیت بمعنی مالکیت خالقیت اس کے قائل نہیں تھے۔ یہ لوگ یہ صرف اور صرف بس اللہ کے ساتھ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی عبادت میں یہ لوگ بتوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے۔ تو پہلی والی کو یعنی خالق ہونے میں بھی دوسرے کو شریک ماننا، تو وہ ربوبیت میں شرک کہا جاتا ہے، اور عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ماننا اس کو الوہیت میں شریک ماننا کہتے ہیں۔ تو ایک تو ہو گئی ادھر کہ اللہ کو صرف خالق مانو، وہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تو یہ مشرکین توحید ربوبیت کے قائل ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی خالق مانتے تھے، خلق میں بتوں کو اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے۔ یہ اگر شریک مانتے تھے تو عبادت میں شریک مانتے تھے۔ اسی لیے جو انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو وہ انہیں پہلی دعوت یہ نہیں کہتے تھے کہ تم صرف اللہ کو خالق مانو، بلکہ ان کی دعوت رہتی تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب وہی تمہارا خالق ہے، اس بات کو تم بھی مانتے ہو، تو شکر اسی کا حق ہے، شکر کا مستحق وہی ہے، عبادت سر جھکانے کا بھی مستحق وہی ہے۔ تو جب تم اس بات کو مان لیتے ہو، اسی کو صرف خالق مان لیتے ہو، تو پھر بتوں کو کس بنا پر تم لوگ اس کا شریک ٹھہرا کر کے اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہو؟ تو انبیاء کرام پہلے ہی دعوت دیتے تھے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ اور یہ جو تم دوسرے بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو عبادت میں، ان انتم الا مفترون، یہ تم اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ بت اس میں بھی اس کی کسی چیز میں وہ مستحق نہیں ہے۔ اور پھر اپنے خلوص و للہیت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ جو ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں میں سے کچھ حصہ چاہیے، یہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں تم سے اس کا اجر و ثواب چاہیے، نہ، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، لہذا ہم تم سے نہیں بلکہ ہمارا اجر و ثواب وہ اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں اس کا بدلہ لے لیں گے، نہ،
اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، یہ میں ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے یہ دعوت دینے کا حکم دیا اسی کے ذمہ کرم پر میری اجرت ہے، وہی مجھے اس کی اجرت عطا فرمائے گا، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی، اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ شاید مصیبت میں یہ لوگ یہ شرک و کفر کرنا چھوڑ دیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مصیبت کیا نازل فرمائی؟ کہتے ہیں 2-3 سال تک ان کے علاقے میں قحط سالی ہوئی، ان کے ہرے بھرے علاقے سب کے سب خشک ہو گئے، ان کی پانی کی ندیاں سب سوکھ گئی، ان کے آباد ویران میں بدل گئے، لیکن انہیں تب بھی ہوش نہیں آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا بھی کہ یا قوم استغفروا ربکم، کہ میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ اپنے اس شرک و کفر سے توبہ کر کے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم دیکھو گے جب تم اس کی بارگاہ میں رجوع لاؤ گے تو وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے، جتنی طاقت تمہارے اندر ہے، اس طاقت میں وہ اور اضافہ فرما دے گا، اس طاقت میں وہ اور زیادتی عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو، منہ مت پھیرو اس کی بارگاہ سے۔ تو ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، صاف صاف کہا کہ ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ تمہاری بات پر ہم یقین کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری پکڑ پہنچی ہے، بری پکڑ ہوئی ہے، تم یہ جو معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں، اپنے ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیں، یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم ہمارے خداؤں کے عذاب کے شکار ہو چکے ہو۔ قال انی اشہد اللہ، تو حضرت ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو، من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ اتنی طاقتور قوم کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام تنہے تنہا نکل پڑے، ان کی طاقت کا اندازہ بھی تھا لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل تھا، انہیں معلوم تھا کہ لوگ کتنے بھی طاقتور ہو اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں۔ تو اس لیے حضرت ہود کو ان کی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں تھی،
وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ان میں جا کر کے انہیں اللہ کی دعوت کہ تم ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ یہ انبیاء کرام کی ہمت اور طاقت ہوتی ہے۔ انہیں اپنے بدن کی طرف، اپنی طاقت کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں، وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آگے چل پڑتے ہیں۔ پھر آگے آندھی آئے، طوفان آئے، طاقتور سے طاقتور سامنے آئے، وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ تم اس کی پکڑ سے باہر ہو؟ ہرگز نہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، الٹے سیدھے راستوں پر چل کر کے نہیں ملے گا۔ اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو تمہیں سیدھے راہ پر ہی چلنا پڑے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، میری دعوت قبول نہیں کرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب اگر تم دعوت قبول نہیں کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ نہیں کر پائے گا، معاذ اللہ وہ مجبور محض ہو جائے گا، نہ، بلکہ وہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر اوروں کو لے آئے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، ہر چیز پر وہ نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، حضرت ہود سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ تم لوگ اس کفر و شرک کے دلدل سے نکل آؤ، تمہارے یہ محلات تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، چاہے پانی آ جائے، چاہے ہوائیں آ جائیں، ہمارے مضبوط پتھروں کے محلات ان ہواؤں کو روک دیں گے۔ ہم یہ جو اونچے اونچے پہاڑوں پر محلات بنا رہے ہیں، شاید پانی اس تک پہنچ نہیں پائے گا، پہنچے گا بھی تو اندر نہیں گھس پائے گا، ہم باندھ لیں گے۔ اسی طریقے سے وہ سوچتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم کسی بھی طاقت کو روک سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم کسی بھی طاقت سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، اور ان میں سے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لکھ دیا تھا اور ایمان لے آئے، ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سننے والے کان بھی دیے جاتے ہیں، آنکھیں بھی عطا ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی ان سے کام نہیں لیتا ہے، حق بات کو سن کر قبول نہیں کرتا، حق بات کو دیکھ کر کے قبول نہیں کرتا، حق بات کر کو سوچ کر پھر اس کو قبول نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی اس طاقت میں اضافہ ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نافرمانی کے سبب اس کی اصل طاقت کو ہی ختم کر دیتا ہے، اور پھر وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون ہو جاتے ہیں۔ ان کو پھر نبی کتنا بھی ڈرائے دھمکائے، کتنا بھی عذاب دکھائے، وہ اپنے اس گناہوں کے دلدل سے باہر نہیں آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے عذاب دیکھا بھی کہ پانی نیچے سے بھی ابل رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے،
حضرت نوح فرما بھی رہے ہیں کہ تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، تم آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ عذاب دیکھ کر کے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار نہیں ہو رہے کہ میں تو بچا لوں گا اپنے آپ کو۔ تو یہ وہی ہوتا ہے کہ اتنی ان لوگوں نے نافرمانی کی ہوتی ہے کہ اس طاقت میں اضافہ ہونے کے بجائے ان سے وہ اصل قوت ہی سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ انبیاء کرام انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انہیں۔ سم بکم عمی، وہ گونگے ہو جاتے ہیں، حق نہیں بول پاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انہیں نظر نہیں آتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، بہرا پن آ جاتا ہے، گونگا پن آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کے دلوں پر پھر ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی وہ چیزیں، یہ سننے کی طاقتیں، قوتیں، دیکھنے کی قوتیں، بولنے کی قوتیں جب ان سے سلب کر لی جاتی ہے تو اسی کو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے، اس میں کچھ بھی حق نہیں جا پاتا ہے، کہ اس لیے کہ اگر وہ سنتے تو وہ سن کر کے حق جا سکتا تھا، اگر وہ دیکھ کر قبول کر لیتے تو وہ جا سکتا تھا، لیکن نہ ان لوگوں نے سن کر قبول کیا، نہ ان لوگوں نے دیکھ کر قبول کیا، نہ ان لوگوں کے منہ سے نکلا۔ تو اس لیے جب یہ باہر کی طاقتیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، سلب ہو جاتی ہیں ان کی نافرمانی کے سبب، تو پھر دل کا ایریا بھی بند ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے، پھر نہ تو ان کے دلوں میں جو کفر و شرک اور گناہ گھر کر چکے ہوتے ہیں نہ وہ باہر آ پاتا ہے۔ جب وہ باہر نہیں آ پاتا ہے تو باہر سے جو ایمان کی روشنی انبیاء کرام دکھاتے ہیں وہ ایمان کی روشنی بھی اس میں کچھ نہیں پاتی۔ جس طریقے سے کوئی چیز مہر بند کر دی جاتی ہے، مہر بند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اب باہر سے اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں، نہ اندر والی چیز کو باہر کر سکتے ہیں، وہ بالکل مہر بند ہو گئی ہے، مضبوط ہو چکی ہے، اب نہ اس میں باہر سے کوئی چیز آ سکتی ہے، نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے، محفوظ ہو چکا ہے۔ اسی کو کہیں ختم سے تعبیر فرمایا گیا، کہیں طبع سے تعبیر فرمایا گیا۔ تو ان کی نافرمانی کے سبب اللہ تبارک و تعالی ان کی اصل قوت ہی ختم کر دیتا ہے، جس سے پھر ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر چاہے نبی ان کو 100 سال دعوت دے، چاہے 1000 سال دعوت دے، ان کو پھر اس دعوت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ ان کے دل کا کفر و شرک باہر آ پاتا ہے، نہ باہر سے ایمان اور علم کی روشنی ان کے اندر جا پاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا وعدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخرکار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا بھی وقت ہو چکا تھا، مقررہ وقت آ گیا تھا، اس لیے چونکہ قحط سالی میں گرفتار تھے اور بادل آئے۔ جب بادل آئے، گہرے بادل، کالے بادل آئے، تو یہ ساری قوم عاد، انہی کو احقاف بھی کہا جاتا تھا، اس علاقے کو، ان کے جہاں رہتے تھے اس علاقے کو احقاف بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ تو خوشی کے مارے جھوم رہے تھے، لیکن ادھر حضرت ہود علیہ السلام کو پتا تھا، وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم جن بادلوں کو دیکھ دیکھ کے تمہیں خوشی ہو رہی ہے وہ رحمت کے بادل نہیں ہے، بلکہ جس عذاب کا تم سے وعدہ تھا وہی عذاب کے بادل وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں۔
لیکن وہ اس وقت بھی چونکہ سلب ہو چکا تھا سب اس وجہ سے، اس وقت بھی انہیں حضرت ہود کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ہود نے بہت اس وقت بھی بتایا، لیکن وہ بہت خوش تھے، قحط سالی دور ہونے والی ہے، پھر سے ہریالی آنے والی ہے، پھر سے ہمارے سوکھے کھیت اگ جائیں گے، پھر سے ہمارے خشک سالی ختم ہو جائے گی، پھر سے ہمارے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے، ہماری نہریں پانیوں سے بھر جائیں گی۔ وہ تو وہ والی خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت ہود کہتے تھے وہ بادل نہیں ہے، تو بادلوں سے ان کی طرف عذاب آیا، اور وہ بادل پانی والے بادل نہیں تھے بلکہ خشک بادل تھے، ان میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جب ایسے بادل آتے تھے، کالے بادل آتے تھے، تو جب تک ان سے پانی برسنا شروع نہیں ہوتا تھا تب تک سرکار اندر سے باہر، باہر سے اندر، اندر سے باہر، باہر سے اندر بے چینی کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ بادل وہی بادل تو نہیں ہے جس طریقے سے حضرت ہود کی قوم پر آئے تھے، پتہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کے بادل ہیں یا رحمت کے بادل ہیں۔ تو جب برسنا شروع ہو جاتے تھے، بارش ان سے شروع ہو جاتی تھی، تب سرکار پرسکون ہو جاتے تھے کہ نہیں یہ عذاب کے بادل نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے بادل ہیں۔ تو جب وہ بادل آ رہے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، کہ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، یعنی بادلوں کو دیکھا کہ وہ پورا آسمان کے کناروں پر پھیلے ہوئے ہیں، مستقبل اودیتہم، اور ان کے وادیوں کی طرف، ان کے علاقوں کی طرف آ رہے ہیں، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو وہ قوم بولے یہ بادل ہیں کہ ہم پر برسے گا، یعنی برسنے والے بادل آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اس وقت انہیں سمجھا رہے تھے کہ بھائی یہ برسنے والے بادل نہیں ہیں، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کو تم کہتے تھے کہ ہود، جس عذاب کا تم ہمیں دھمکا رہے ہو، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، وہ عذاب تم لے ہی آؤ، ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کتنا طاقتور عذاب ہوگا۔ کہتے ہیں یہ جو عذاب، یہ وہی عذاب ہے، تم اس کو دیکھ کر خوش مت ہو جاؤ، یہ برسنے والے بادل نہیں ہے بلکہ وہ عذاب ہی ہے۔ یہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب رکھا ہوا ہے، اور یہ اتنا سخت عذاب ہے کہ تدمر کل شیء بامر ربھا، کہ ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو جب وہ آئے وہ بادل تیز، ان کے جو محلات تھے ان محلات نے ان کو بچایا نہیں۔ اس سوکھے ہوا، وہ ہوا آتی تھی، آندھی آتی تھی، ان کے منہ سے اندر جا کر کے پیچھے کے مقام سے نکل جاتی تھی، اور اسی حالت میں ان کی گردنیں کٹ کٹ کر کے زمین پر گر جایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، ان کے محلات ان کے کچھ کام نہیں آئے، ان کی ساری بستی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، 7 سے 8 دن تک وہ آندھی ان پر مسلط رہی۔ اور ادھر جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، جو گنے چنے تھے، جو بھی ان کی دعوت قبول کر کے ان پر ایمان لائے تھے، وہ ایمان لانے والے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے چاروں طرف خط کھینچ کے رکھا تھا، ایک دائرہ بنا کر کے رکھا تھا، اسی دائرے میں وہ اہل ایمان رکھے ہوئے تھے۔ ادھر آندھی آ کر کے ان کافر لوگوں کے اس طریقے سے ہلاک کر رہی تھی، اور وہی آندھی جب اس خط کے پار ان اہل ایمان کے اوپر سے گزرتی تھی تو وہ ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی ہلکی ہوا محسوس ہو رہی تھی، جس سے ان کی لذت میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ تو وہی آندھی جو ادھر ہلاکت خیز تھی،
منکروں کو، کافروں کو نیست و نابود کر رہی تھی، جڑ سے ختم کر رہی تھی، وہی آندھی اہل ایمان کے اوپر سے گزرتی تھی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کے لیے لذت بخش، فرحت بخش محسوس ہو رہی تھی۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن وہی آگ جو جلا کر خاک کر دیتی ہے، وہی آگ جب حضرت خلیل کے پاس سے گزرتی ہے تو وہی آگ جلانے کا کام بند کر کے ہرا بھرا کرنے کا کام کر رہی ہے۔ وہی گرمی دینے کے بجائے وہی نرم نرم اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دینے کا کام کر رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو صبح رہ گئے، 7-8 دن تک وہ آندھی ان پر مسلط رہی اور ان کو جڑ سے ختم کر دیا، ایسا کر دیا کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان، وہ محلات وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے، اور وہ محلات کھنڈرات میں تبدیل کر کے وہ بھی باقی اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ آنے والے جب ان سے گزر جائیں گے تو وہ لوگ ان کی طرف عبرت کی نظر سے دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک نجزی القوم المجرمین، کہ جرم کرنے والے لوگوں کو ہم یہی بدلہ دے دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، فرماتا ہے بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے، وہ قابو دیا تھا جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کہ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سے بڑی طاقتور قوم کو، بڑے سے بڑے طاقتور لوگوں کو نشان عبرت بنا لیا، ان کو نیست و نابود فرما کر، اور پھر عرب کو، اہل عرب کو سرکار کے زمانے میں تھے، قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم لوگ جاتے ہو یمن کی طرف، تم لوگ جاتے ہو شام کی طرف، کہیں تمہیں قوم ہود کے کھنڈرات ملتے ہیں، کہیں تمہیں قوم سمود کے کھنڈرات ملتے ہیں، تم ان کھنڈرات کو دیکھ کر کے عبرت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ یہ لوگ سردیوں کا ایک سفر کرتے تھے، گرمیوں کا ایک سفر کرتے تھے، جس کو قرآن پاک نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کی عادت تھی کہ وہ لوگ رحلۃ الشتاء سردی کا ایک سفر کرتے تھے یمن کی طرف، اور والصیف گرمی کا سفر کرتے تھے شام کی طرف۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، تو یہ لوگ عبادت کریں اس خانہ کعبہ شریف کے رب کی جس نے انہیں اطعمہم من جوع، بھوک کی وجہ سے، بھوک سے کھانا کھلا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے انہیں مامون کر دیا۔ تو مقصد یہی تھا کہ تم لوگ شام کی طرف بھی سفر کرتے ہو جہاں قوم سمود کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، تم لوگ یمن کی طرف بھی سفر کرتے ہو جہاں پر قوم ہود کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم ہود جیسا تو سارے شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اور وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جو وادیوں میں جو چٹانیں کاٹ کاٹ کر کے محلات بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور کھونٹیوں والے فرعون، ان سب کو فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب ان لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب دیکھ رہا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہو تو وہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرتے ہو تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو ان قوموں کا ہو چکا ہے، یعنی تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرما دے گا۔ اس دنیا میں بھی تمہیں عذاب ہو جائے گا، اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے ان کے پاس سے گزرو تو ان کھنڈرات سے، محلات سے تم لوگ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اس کی نعمتوں کو شکر کرنا سکھا دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔